اللہ کی محبت میں ایک بھوک سی دل میں اٹھتی ہے، ایک درد جگر میں ہوتا ہے، ہم رات کو اٹھ اٹھ روتے ہیں جب سارا عالم سوتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ قال نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یا ابا سفیان واللہ لموتن ثم لتبعثن ثم لیدخلن محسنکم الجنہ ومسیئکم النار او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے بھائی اور دوستو، محترم بزرگوں، یہ ویڈیو علی مرزا بھائی جو ہیں ان کی میں دل سے بہت قدر کرتا ہوں کہ انہوں نے پڑھا اور حق بات کی تلقین کی، اور علمی اختلاف تو پھر ہوتا ہی ہے نا جی۔ اگر وہ بات غلط کہیں گے تو پھر ہمیں جو بات غلط لگے گی ہم بھی پھر اس کا جواب دیں گے۔ وہ جیسے کہتے ہیں ہم قرآن و حدیث سے جواب دیں گے تو ہم بھی ایسے دیں گے جواب۔ کوئی متکبرانہ لفظ بولیں گے تو ہم بھی جواب دیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ باتوں کو ایکسپوز کرتے ہیں نا جی۔ اب یہ دیکھیں کہ ایک تو ان کا نعرہ جو ہے نا جی، نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، اس کا بھی میں جواب آپ کو بعد میں جا کے دیتا ہوں۔ دوسرا، علی بھائی نے جو بونگی ماری ہے نا، سب سے بڑی بونگی جو ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا، ایک تو مفتی طارق مسعود صاحب کو انہوں نے پہلے خود کہا مجھے نہ مفتی طارق مسعود صاحب سے میں نے کچھ لینا ہے، نہ میں نے ان سے کچھ لینا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ جہلم آ ہی نہیں سکتے، مفتی صاحب جب چاہیں ایک ویڈیو میں نے بار بار کہا یہ آ جائیں تو میں فلاں کر دوں گا، میں یوں ہو جوں گا، اتنے دعوے کیے کہ یہ کبھی نہیں آئیں گے، یہ کبھی آنے، جب وہ آ گئے وہ جہلم چلے گئے۔ سب سے پہلے تو یہ ان کا دعویٰ غلط ہو گیا، جو اتنے بڑے انہوں نے دعوے کیے تھے نا، یہ ان کا دعویٰ غلط ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ دوسرا، وہ آپ کے کہنے پہ آئے ہیں، یہ نہیں کہ آپ سے خود ہی مناظرہ کرنے چلے گئے، وہ نہیں، آپ کے روزانہ شور ڈالنے سے انہوں نے کہا میں دیکھوں بھی یہ بھائی روزانہ ہی کبھی کوئی بات کرتا ہے کبھی کوئی بات کرتا ہے، یہ روزانہ ہی ایسی باتیں کرتا ہوں۔ انہوں نے اٹھایا اپنا جلی بسترا اور چلے گئے جہلم۔ پھر موصوف نے کیا کیا؟ موصوف ان کے سامنے نہیں آئے، ان کا حق اخلاقی طور پہ بھی حق لوں۔ میں ایک مہمان کو اپنے گھر میں بلاؤں، چاہے میں نے لڑائی کرنی ہے، چاہے میں نے کوئی گلا شکوہ جو بھی ہے، میں اس کو خود کہہ کے بلاؤں اور طنزیہ انداز میں بلاؤں، اس کو بلاؤں اور وہ آ جائے تو پھر میں اس کو ملوں نا۔ کتنا بڑا یہ انہوں نے دھوکہ دیا، کتنا بڑا دھوکہ دیا، ٹھیک ہو گیا۔ اور انہوں نے یہ کہا کہ ویسے ہی مجھ سے مل لیں، 3 دن کا کتنا 48 گھنٹے کا انہوں نے ٹائم دیا ان کو، ٹھیک ہو گیا۔ پہلے تو یہ اپنے دعوے میں جھوٹے ہو گئے، پھر ان کا جو بیان آیا بعد میں، یہ اچھل کے باتیں کر رہے ہیں، میں مفتی تقی عثمانی کو لیا، اپنے بڑوں کو لیا، اپنے بڑے کو۔ یار عجیب بات ہے یار، آپ بھی دیکھو نا، بہترین مسلمان وہ ہے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا جس کے اخلاق اچھے ہیں، جس کا زبان کا بول اچھا ہے، بہترین مسلمان کہا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ٹھیک ہو گیا۔ یہ جو کہتا تقی عثمانی کو لے آؤ جی، فلانے کو لے آؤ جی، میں بیٹھوں گا ٹی وی پہ ناظرہ کر لو، تب بھی آپ نے نہیں آنا۔ یہ بات میں بھی آپ کو کہتا ہوں، وہ آگے نا، پہلی بات ان کے پاس بیچاروں کے پاس فرصت نہیں ہوتی پڑھانا مدرسوں میں اور دین کی فکر، وہ آ نہیں سکتے، ان کو پتا تھا وہ نہیں آئیں گے، ٹھیک ہو گیا۔ اور دیکھ، پہلے اس کے سامنا نہیں کر سکا مفتی طارق مسعود صاحب کا، موصوف مرزا علی سامنا نہیں کر سکا، پھر کہہ رہا سامنے آ جاؤ فلاں، اچھل کے باتیں کر رہا، میں تیرے اچھا۔ ایک اور کفری الفاظ میں کہتا ہوں اس کو میں کیا کہتا ہوں؟ کفری الفاظ، کہ میں جی آپ کے علماء کے چٹھے بچے کھولوں گا، میں آپ کے بزرگوں کے چٹھے بٹے کھولوں گا۔ سر آپ کے بھی چٹھے بٹے کھل گئے، اب آپ کے چٹھے بٹے کھل گئے ہیں۔ کیسے؟ کہ ہر فرقے میں، ہم شروع سے یہ کہتے ہیں، ہر فرقے میں لوگ اچھے بھی ہوتے ہیں، لوگ برے بھی ہوتے ہیں۔ اب آپ کا چٹھا بٹھا کیسے کھلا جی؟ آپ کا ہی بندہ، آپ کو فالوور، آپ کو چاہنے والے، آپ کے محبت کرنے والے اور آپ کو سن کر آپ سے محبت کرنے والے، انہوں نے چینل، آپ نے خود یہ بات دی، انہوں نے چینل ہی آگے بھیج دیا پیسے کمانے کے لیے۔ چینل کیا ہوا؟ برا کام کیا نا جی، انہوں نے پیسہ کمانے کے لیے آپ کا چینل ہی بھیج دیا، آپ کی ساری عزت انہوں نے داؤ پر لگا دی، آپ اس کو چینل بھیج دیا۔ تو میرے بھائی پھر یہ ایک دعویٰ ضرور بہت کرتے ہیں کہ جی
چشتی رسول اللہ کا کلمہ پڑھایا بریلویوں کے بزرگوں نے، اور دیوبندیوں کے بزرگ نے پڑھایا جی، انہوں نے بھی اپنے نام کا کلمہ پڑھایا۔ میرے بھائی میں تقریباً 8-9 سال پڑھا ہوں مدرسوں میں بھی، اور میں تبلیغ والے مرکز میں پڑھا ہوں۔ یقین مانے میں ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں، میں اللہ رسول کی بات کروں، میں نے اپنے استادوں سے ایک دن بھی فرقے بازی بات نہیں سنی اور کسی کی نفرت والی بات نہیں سنی۔ میں خود کہہ رہا ہوں، مجھے اپنی میں نے کیا کسی کا بڑائی کرنی، نہ مجھے کسی نے کچھ دینا نہ انہوں نے کچھ دینا، میں حق بات کہہ رہا ہوں۔ ایک دفعہ بھی میں نے اپنے استادوں سے جن سے میں نے علم حاصل کیا، ایک دفعہ بھی انہوں نے کسی کو برا نہیں کہا، انہوں نے ایک دفعہ بھی۔ اور مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ چشتی رسول اللہ یا فلانا رسول اللہ، حالانکہ میں پڑھتا ہوں، میں نے پڑھا ہی نہیں ہے۔ یہاں تو انہوں نے آگے کلمے پڑھوائے، تلقین کی ہو نا کہ میرا کلمہ پڑھو، میرا کلمہ پڑھو، سمجھ نہیں آئی۔ وہ ایک خواب کی بات ختم ہو گئی۔ خواب میں بندہ کبھی کہاں پہنچ جاتا ہے، کبھی کہاں پہنچ جاتا ہے، خواب کی بات ختم ہوگی۔ اس بات کو لے کے یہ ہر ویڈیو میں تقریباً ہر دوسری ویڈیو میں یہ کہتا ہے آپ کے بابوں کے چٹھے بٹے کھولوں گا میں فلانوں کے چٹھے بٹے کھولوں۔ میرے بھائی ہر فرقے میں اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں۔ اب آپ کے ساتھ کیا کیا، آپ کے فالوور نے کیا کیا آپ کے ساتھ؟ آپ کے مولوی طارق جمیل صاحب کہتے ہیں آپ کے بندوں نے کیا کیا آپ کے ساتھ، اب آپ کے بندوں نے کیا کیا، آپ کا چینل ہی بھیج دیا انہوں نے۔ سمجھ نہیں آئی؟ ایسے نہیں میرا بھائی ہوتا، آپ تنقید پہ تنقید کری جاؤ، تنقید پہ۔ میں جب مرکز پڑھنے گیا، پہلی دن میں پڑھنے گیا، ہم دنیا دار تھے اور شروع سے کھاتے پیتے گھر میں تھے، ٹھیک ہو گیا، ہر وہ آرائش تھی ہمارے پر، شوق لگا مولوی طارق جمیل صاحب کا بیان سنے، بزرگوں کی باتیں سنی، شوق لگا حفظ کروں۔ میں پہلے دن اپنے استاد کے پاس گیا، اگر وہ الفاظ میرے استاد نہ کہتے شاید میں پڑھتا ہی نہ۔ مجھے پہلے دن پتہ میرے استاد کیا کہتے، مولوی عبدالوہاب صاحب کہتے کیا کرنے آیا ہو ادھر؟ میں نے کہا جی میں حفظ کرنے آیا ہوں۔ کہتے نہیں تو حفظ یہ نہ کہہ، تو یہ کہہ کہ میں انسان بننے آیا ہوں، میں انسان بننے آیا ہوں۔ کہتے حافظ بہت مل جائیں گے، عالم بہت مل جائیں گے، قاری بہت مل جائیں گے، لیکن انسانیت بہت کم ملے گی۔ ٹھیک ہے، انسانیت بہت، آپ کہیں کہ میں انسان، میں اپنی بیتی میں 9 سال 10 سال اس سے بھی زیادہ میں ورکہ عرصہ گزارا ہے، اور فرقے میں ہم شروع سے، میں 2001 سے یہ بات کہہ رہا ہوں۔ یہ مصروف تو اب کہنا شروع ہوئے نا جی مسلمان ہے سارے فلانا، کوئی فرقہ نہیں، ہم بھی یہی بات کہتے ہیں بھائی، ہوا سماکم المسلمین، ارے تم مسلمان ہو، تم سب مسلمان ہو، تم سب۔ اب آپ باتیں دین کی کر رہے ہیں، آپ دین کی باتیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ کا کیا بنے گا؟ مرزا علی بھائی کے فالوور، مرزا علی بھائی کے فالوور، ہم اس کو بھی کہیں گے فرقہ بن گیا پھر ایک۔ آپ کے فالوور جو ہمارے بزرگ تھے، انہوں نے دین پھیلایا، دین کی محنت کی انہوں نے، تو ان کے شہروں کے نام سے وہ مشہور ہو گئے۔ اب آپ اللہ آپ کو اور عزت دے، حق بات کی کہنے کی توفیق دے، لیکن میری بات کہنے کا مقصد یہ ہے کسی کو ایسے نہ ٹاؤنٹ نہ کریں آپ، اور ایسے غلیظ الفاظ میں اب آپ کا چٹھے بٹے کھولوں گا جی، چٹھا بٹا تو آپ کا کھل گیا بھائی، آپ کے بندے نے آپ کا چینل ہی بھیج دیا آپ کے نام پہ، ایسے نہیں۔ تو ان کے نام سے محبت کی، عقیدت کی، ان سے دیوبند ہے اور بریلی ہے، ٹھیک ہو گیا، کتنے لوگ مسلمان کیے انہوں نے، کتنے لوگ ہدایت، اور ایک بات خواب کی بات وہ لے کے بیٹھ گئے ان کو۔ اب دیکھو نا مرزائی جو ہیں، انہوں نے نبی کا دعویٰ کیا، نقل کفر نباشر، اور جو ان کا مرزا تھا، تو دیکھو مردود سب ان کو، یہ ان میں تو ایسا کچھ نہیں ہے، ایک خواب کی بات، اس کو لیٹ کے آپ نے فیم حاصل کیا، اور شہرت انہی باتوں پہ لے کے بات کر کر کے آپ نے فیم۔ آپ پتہ آپ کیا کہتے ہیں کہ میں اتنے فالوور ہوں گے، اتنے ویو ہوں گے، اتنے سبسکرائب ہوں گے تو میں پھر بات اس سے کروں گا، ورنہ میں بات دوں گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مجلس میں غریب صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پاس بیٹھے ہوئے، اور پیچھے سے امیر صاحب آ گئے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تھوڑا پیچھے جانے کا کہا۔ امیر صحابہ جو تھے نا، میں آسان لفظ میں کہہ رہا ہوں، وہ جوتیوں پر بیٹھ گئے، تو انہوں نے اوپر سے اللہ تعالیٰ کے احکامات آ گئے، وہی آ گئی اوپر سے، کیا نبی جی ان کو ادھر ہی بیٹھے دینے، انہوں نے اگر دین کی بات سننی ہوئی قبول کرنا کریں، ان کو نہیں ادھر سے ہلنے دینا، ٹھیک ہو گیا۔ اور اسی کا دعویٰ میں بتا رہا ہوں کہ جس کے فالوور کم ہیں، جس کے ویو کم ہیں، جس کے سبسکرائب کم ہیں، آپ تو اتنے متکبر ہو، میں نہیں اس سے بات کروں گا جی، میں فلانے، پہلے اتنے ہو پھر مجھ سے بات کریں۔ میرے بھائی یہ متکبرانہ الفاظ ہیں آپ کے، یہ متکبرانہ الفاظ ہیں آپ کے میرے بھائی، اس میں تو کوئی آپ کی علمی کتابی نظر نہیں آ رہی۔ بھائی تنقید بھی کس حساب سے ہے نا جی، تنقید کا بھی کوئی طریقہ ہے نا جی، یہ تو نہ کریں آپ کسی کے، میں ان کی ویڈیو کا ٹائٹل بن کے حیران ہو گیا جی،
میں ان کی ویڈیو میں ان کا حیران ہو گیا. اور کیوں یار میں چٹھے بٹے کھولوں؟ کیا یار چٹھے بٹے کھولے گا؟ کیا وہ کرتے رہے یار؟ اتنا بھی کیا انہوں نے کر دیا؟ کوئی مسلمان بے عاشق نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والا چاہے کسی بھی فرقے سے ہے، چاہے آپ کے فرقے سے ہے، آپ فرقہ نہیں کہتے، چلو آپ کے فالوور میں سے ہے، کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بے عاشق نہیں ہے. کوئی نبی پاک نعوذ باللہ کسی کو نبی پاک سے برا نہیں کہا. اپنی طرز کے محبت ہے، پتہ نہیں اللہ کو کس کی محبت پسند آ جائے، اللہ کو کس کا کام پسند آ جائے. ٹھیک ہو گیا. اور آپ یقین مانے میں 9 سال رہا ہوں دیوبند جس کو کہتے ہیں نا جی، جس کو ہم وہابی دیوبند فرقہ کہتے ہیں، یعنی کہ جماعت والے تبلیغ، میں 9 سال پڑھا ہوں. میں نے ایک دفعہ بھی اپنے استادوں کے منہ سے یہ نہیں سنا. اور دیکھیں میری باتوں میں آپ دیکھیں گے کبھی فرقے بازی کی بات نہیں ہوئے گی. یہ استادوں کی تربیت ہے. کبھی کسی کے بارے میں ذہن میں آپ میرے جتنے بھی بیان سن لیں، کبھی میرے منہ سے ایسے الفاظ نہیں نکلیں گے کسی کے بارے میں جس میں بد اخلاقی ہو، کسی کا کوئی برا ہو. ان کو جو الفاظ تھوڑے سے ان کی بات میں بول رہے ہیں تاکہ ان کو بھی پتہ چلے کہ میں جب کہتا ہوں تو پھر بھی اپنا مجھے بھی غصہ لگتا ہے، ایسے ہی ان کو غصہ لگے گا. ٹھیک ہو گیا. کبھی بھی ایک دفعہ کسی کی برائی نہیں میں نے سنی اپنے استادوں سے. پیار، محبت، اخلاق. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین مسلمان جس کے اخلاق ہے. تو میرے بھائی ایسا نہیں کریں. مفتی طارق مسعود کا آپ نے خود کہا، آپ خود ان کو للکارا. آپ نے وہ آئے آپ کو ملنا، آئیے آپ اپنی شکست سمجھیں اس کو، آپ شکست سمجھیں، اپنی علمی شکست سمجھیں آپ نے. پھر آپ کہہ رہے ہیں جی میں فلاں بورا پر قلعہ ہے جی، پھر آپ کہہ رہے ہیں جی وہ ایئرپورٹ سے ہی آئے، فلانا آئے جی، وہ اتنے گھنٹے سے عجیب باتیں کر رہے، بونگیاں مانی شروع کر دی. پھر آپ میں تو اس کو بونگیاں کو جیسے آپ کہتے ہو، نہ میاں جیسے آپ کہتے ہیں میاں، نہ میاں جی یہ بھی آپ بھی میاں بن گئے ہو اب، میاں نہ ایسے نہیں میرے بھائی. آپ کے فالووروں نے کیا کیا میاں آپ کے ساتھ؟ یار ایسے دین تو ایک پیار محبت سے، پچھلی تاریخ ساری پڑھ لیں، دین تلوار کے زور سے بہت کم پھیلا ہی نہیں ہے، بلکہ بہت کم پھیلا ہے. بول سے، اچھے اخلاق سے دین پھیلا ہے، اچھے اخلاق سے دین پھیلا ہے. اور یہ آپ کی باتیں بہت اچھی بھی ہیں کہ آپ نے علم حاصل کیا آپ نے، لیکن اس کو ایسے باتیں کریں کسی کے دل کو نہ لگے. محبت کا طریقہ ہو، پیار کا طریقہ ہو. دیکھو آپ نے فالوور کے ساتھ آپ نے کیا کیا. ان بزرگوں نے ان دوروں میں کتنی محنت کی ہے جو ہم مسلمان ہیں. انہوں نے پتہ نہیں راتوں کو اٹھو کتنی دعائیں کی ہیں، کتنا ہم مسلمان ہیں. تو میرے بھائیو یہ پھکی آپ کو بھی جاتی ہے. آپ کہتے ہیں پھکی دے دی میں فلانا دے دی، یہ پھکی اب آپ کو بھی جاتی ہے اور ڈبل پھکی گئی ہے آپ کو. آپ کے فالوور نے آپ کا چینل ہی بیچ دیا. تو میرے بھائی ایسے متکبر آنا، ایسے یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ چشتی رسول اللہ کا کس نے کلمہ پڑھوایا؟ کوئی پڑھتا ہے بعد میں چشتی رسول اللہ کا کلمہ؟ سمجھ؟ تھانوی صاحب کا کوئی کلمہ پڑھتا ہے؟ کس نے پڑھایا تھانوی صاحب کو پڑھوایا؟ وہ ایک خواب کی بات ختم ہوگی. پھر آپ کبھی کسی کو کچھ کہہ کے بلاتے ہیں، کبھی کسی کو کچھ کہہ کے. میرے بھائی ایسے نہ کریں. یہ آپ کو پھکی اب دی ہے، آپ کے منہ سے اللہ نے دلوایا. دیکھیں آپ کے فالوور نے آپ کا چینل سیل کیا. ٹھیک ہو گیا. اسی طرح میرے بھائی ہر فرقے میں اچھے لوگ بھی ہیں، برے لوگ بھی ہیں. ٹھیک ہو. وہ فرقہ برا نہیں ہے، فرقہ وہ بھی قرآن کو ماننے والے ہیں، وہ بھی حدیث کو ماننے والے ہیں، وہ بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے والے. اب قرآن غلط ہو گیا، اب بندہ ایک انسان ہے، غلطیاں انسانوں سے ہوتی ہیں، اب وہ بندہ ہی غلط ہے، وہ یعنی کہ قرآن تبدیل ہو گیا، قرآن غلط ہو گیا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث غلط ہوگی. اگر ہم یہ کہیں کہ یہ بندہ نہیں صحیح، اس کا عمل اپنا عمل ہے. اگر کسی نے ایسا کیا تو اس کا اپنا عمل ہے. اسی بات کو آپ لے کے فیم گئے. آپ کہتے ہیں جی اب وہ میرے ساتھ ویڈیو لگاتا ہے اپنی ویو بنانے کے لیے، میرے ساتھ وہ لگاتا ہے اپنی ویوشپ بنانے کے لیے. میرے بھائی ایسی باتیں جو توڑ پیدا کرتی ہیں، ایسی باتیں توڑ پیدا کرتی ہیں، دلوں میں شکوک پیدا کرتی ہیں. آپ دین پتہ کیسے پھیلا رہے ہیں؟ دلوں میں شکوک پیدا کرتے ہیں لوگوں کے، شکوک کر کے دین پھیلا رہے ہیں آپ. ایسے نہ کریں. یہ کیا ہو، اس کا بھی برائی میں اس کی باتیں کری جاؤں. میرے بھائی اس کی برائی میرے دل میں آ جائے. ٹھیک ہوگا. اس کی برائی آنے کے بعد میں آپ کو مانوں، یہ کیا بات ہوئی میرے بھائی؟ جو برے ہیں ان کو کہ اب آپ کا نعرہ ہے جی نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. اس میں بھی آپ نے انتہائی غلط بات کی ہے. وہابی کس کا نام ہے؟ وہاب کس کا نام ہے؟ اللہ کا نام ہے. آپ کہتے ہیں نہ میں وہابی، میں اللہ والا نہیں میاں، میں اللہ والا نہیں. آپ کہہ رہے ہیں نہ میں وہابی، میں اللہ والا نہیں. ٹھیک ہو گیا. اور نہ میں بابی، نہ میں بابوں والا. بزرگ بابوں میں اپنا باپ بھی آ جاتا ہے، اپنا دادا بھی آ جاتا ہے، اپنا پردادا بھی آ جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اور سارے بزرگ آ جاتے ہیں. اس میں سارے ہی بزرگ، سارے ہی ولی اللہ.
سارے غلط ہو گئے بھائی. نام ہے بابی، نام ہے بابی، آپ نے سب کو یا تو آپ یہ کہیں نا جی نام ہے غلط بابوں کا پیچھا کرنے والا، نام ہے شرکیہ جو بابے ہیں جو شرک پھیلاتے ہیں، جو لوگ غلط بے راوی بچے ان کو نہیں ماننے والا. ایسا کہ آپ کہیں نام ہے بابی، اس میں سارے ہی لوگ آ گئے، اس میں سارے بزرگ سارے جنہوں سے آپ نے علم حاصل کیا وہ بھی اس میں آ گئے، یعنی کہ سارے غلط ہو گئے. نام ہے مسلم علمی کتابی، آپ کی باتوں سے تو واقعی یہی لگنا میں ہوں مسلم علمی کتابی، یعنی کہ جو علم ہے کتابوں میں ہی ہے، میں کچھ نہیں ہوں، یعنی کہ میرے پاس کوئی علم نہیں ہے. جب یہ دو باتیں جو آپ نے پہلی کہہ دی، پہلی بات کی تصدیق یہ کرتی ہے کہ آپ کا علم بھی کچھ نہیں ہے. پھر آپ کیا کہتے ہیں نام ہے وہابی ہے، نام ہے اللہ والا، میں کچھ بھی نہیں، اور نام ہے بابی، میں تو کسی کو اپنے باپ کو نہیں مانتا، میں فلانے کو نہیں مانتا، نام ہے بابی. اس میں آپ کہیں کہ نام ہے غلط بے راوی پہ چلنے والے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑنے والے بابے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے والے بابے، یہ کہیں آپ کہتے ہیں نام ہے بابی. سمجھ نہیں آئی؟ میں کسی کو بھی نہیں ماننے والا. اوہو، اس میں سارے ہی آ جاتے. صحابہ کرام بھی ہمارے بزرگ بابے ہیں، ایسے ہی ہے نا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے بزرگ ہیں نا جی، ہمارے بڑے ہیں، بابے ہیں ہمارے، وہی بزرگ آتے. آپ کا نام ہے نہ ان کو ماننے والا، پھر ایسے سب کچھ ہی آ جاتا بیچ میں. آپ اور آخر میں آپ نے بول دیا نہ میں ہوں مسلم علمی کتابی، یعنی کہ میرا عمل کوئی نہیں ہے، نہ میں اللہ کو مانوں، نہ میں بزرگوں کو مانوں، نہ میں صحابہ کو مانوں. بابی کہہ دیا نا، سارے ہی آگے اس میں ہوں مسلم علمی کتابی. بس جو علموں میں کتابوں میں علم ہے نا، بس وہی ہے میرے پاس، میرے اور کچھ نہیں ہے میرے پاس. میرے بھائی نبی پاک صلی اللہ تعالی، بہت سارے صحابہ ایسے ہیں جن کو پورا قرآن یاد نہیں تھا، وہ قل ہو اللہ سے نماز آپ پڑھیں جا کے بخاری شریف میں، اللہ معاف فرمائے، اور وہ کیا کرتے تھے قل ہو اللہ سے نماز پڑھو. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، تم جس کے پیچھے چلو گے فلاح کو پہنچ جائے. کیوں کہا؟ کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنایا ہوا ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنایا ہوا ہے. فرمایا کیا نماز کیسے پوری؟ قل ہو اللہ سے نماز پوری کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ اور نبی پاک میرے صحابہ محبت تھی، اخلاق تھے، بے چینی تھی دین کے لیے، فکر تھی ایک دین کے لیے. ٹھیک ہو گیا؟ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ ایک زمانہ آئے گا کہ لوگوں کے پاس علم بہت زیادہ ہوگا لیکن عمل نہیں ہوئے گا آپ کی باتوں سے. پھر ایسے ہی لگتا ہے ہمیں بھی، آپ کے نعرے سے ایسے نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابوں والا علم، انہی میں کہ علم ہے، میرے پاس کچھ نہیں. تو ان کے پاس علم بہت ہوگا لیکن عمل کچھ نہیں ہوئے گا. بہت لمبے بیان کریں گے، بڑی نصیحتیں کریں گے، لیکن عمل کوئی نہیں ہوا. صحابہ کے پاس عمل تھا، علم بہت کم تھا لیکن عمل تھا. جان کٹ مرنے کو تیار ہو جاتے دین کے لیے، مرنے کو لیے تیار ہو جاتے تھے. تو میرے بھائی اور دوستوں، میں کسی فرقے کو پروموٹ نہیں کر رہا ہوں، میں کسی فرقے کی چاپلوسی نہیں کر رہا ہوں. میں بھی ہوا سماکم المسلمین، میں بھی مسلمان ہوں، میں بھی مسلمان ہوں. جیسے آپ مسلمان ہیں ویسے میں بھی مسلمان ہوں. لیکن علمی اختلاف پھر تو آپ سے بنتا ہے ہمارے جیسے آپ کرتے ہیں. ٹھیک ہو؟ مولوی طارق جمیل صاحب کتنے لوگوں کو مسلمان کیا، کتنے لوگوں کی زندگیاں بدل لی. ذاکر نائک رحمہ اللہ کتنے لوگوں کو مسلمان کر دیا. میں کئی دفعہ دیکھتا ہوں کئی لوگوں کو اس کو گالیاں دے رہے ہیں. بھائی او بھائی یہ نظر نہیں آتا؟ اس نے کہتے ہیں یہ کافر ہے. کافر کو مسلمان کرتا ہے لوگوں کو، کہتے ہیں یہ ذاکر نائک کافر ہے. وہ بھائی کافر مسلمان کرے گا؟ مسلمانوں کو یہ تلقین نہیں کرو تم مسلمان ہو جاؤ. تمہاری عقلوں پہ پردہ نہیں پڑ گیا یار؟ علمی اختلاف ہے لیکن ایسے تو نہیں آپ کا میں چٹھے وٹے کھولوں گا. کیا چٹھے وٹے کھولوں گے بھائی؟ کوئی انہوں نے کوئی اللہ معاف کرے کوئی زنا کی ہے، انہوں نے کوئی شرابیں پی ہوں جو چٹھے وٹے کھولوں گا؟ یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ چٹھا وٹا تو آپ کا کھلا نا. پھر میرے بھائی دیکھیں نا، ایک اعتدال کے ساتھ چلیں. آپ طواف کرتے دوران کیا ہوتا ہے؟ وہ اللہ کے ولی بھی ادھر ہوتے ہیں اور جیب کاٹنے والے بھی ادھر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے؟ اگر سزا جزا کی دنیا جگہ ہوتی تو 1 منٹ میں اللہ ان کو بزم کر دیتا، لیکن نہیں، اللہ نہیں کرتا کچھ بھی. لگا میں دیکھوں گا کون میرے 2 راستے میں نے دکھا دیے ہیں، اور اپنے علم میں سے میں نے علم دے دیا، اپنے حلم میں سے حلم دے دیا، اور تھوڑی میں دیکھوں گا کہ مجھے کون راضی کر کے آتا ہے، اپنے من کو مجھے کون راضی. میں نے تجھے اختیار دے دیا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے، سوچ سمجھ اور سیدھا راستہ اپنا. تو میرے بھائی میں آپ کی دل سے قدر کرتا ہوں، میں آپ کی، مجھے نفرت نہیں ہے آپ سے، اللہ معاف کرے،
میں آپ سے دل سے قدر کرتا ہوں آپ کی دل کا آپ نوجوانوں کو ایک ہاں بالکل صحیح ہے، جو غلط کام کرتے ہیں، جو ڈھول بجاتے ہیں، جو ناچ گانا کرتے ہیں، نماز نہیں پڑھتی، بے پڑھتا نہیں، کہہ رہے تھے ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں، ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں بالکل. لیکن جب آپ کہیں کہ ہم چٹھے، میرے ساتھ وہ بندہ بات نہ کرے جس کے فالوور کم ہیں، میرے ساتھ وہ بندہ بات نہ کرے جس کے سبسکرائب بہت کم ہے، یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ یہ کیا بات ہوئی؟ میں ادھر میرے ایک بندہ مجھے پتا کیا کہتا ہے ادھر، میں بڑی عزت کرتا تھا اس کا، کہتا تو غریب لوگوں سے سلام کیوں لیتا ہے؟ میں اس کی بات سنوں حیران ہو گیا، میں کہ یار یہ بندہ مجھے کیا کہہ رہا ہے؟ کہتا تو اتنا اونچا بندہ، اتنا تو ہر طرح اوپر خاندانی رئیس، تو غریب آدمیوں سے کیوں سلام لیتا ہے؟ اور میں نے اس کا پیچھا ہی چھوڑ دیا. میں نے کہا یہ بندے نے بات کیسے کر دی مجھے، کون اونچا کون نیچا، سب ایک جیسے ہیں، سب ایک جیسے ہیں کہ قیامت والے دن پتہ چلے گا کون حق پہ تھا اور کون غیر حق پہ تھا، یہ قیامت والے دن پتہ چلے گا. کتنے آپ ہی کہتے ہو کتنے صحابہ تھے، اللہ کم پیش معاف ہے، جو اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، جو انہوں نے مردود ہو گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں انہوں نے کلمہ چھوڑ دیا. کتنے صحابہ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. تو میرے بھائی یہ کسی کو پتہ نہیں ہے، کسی کو پتہ نہیں ہے کیا ہونا ہے آگے جا کے، کیا اللہ نے کرنا. عاجزی انکساری اللہ کو بڑی پسند ہے. عاجزی میں مولوی طارق میر صاحب کے سنا، یقین مانے اتنی انکساری، صرف محبت کا بول، محبت، صرف محبت، ان کو صرف محبت بیان کی انہوں نے. اللہ نے پورے 6 بر اعظم ان کو، پورے 6 بر اعظم ان کو. پھر آپ نے ایک اور بات کہی، بڑی متکبرانہ بات آپ نے کہی. آپ نے کہا میں سچا ہوں تو لوگ مجھے سنتے ہیں، میں سچا ہوں تو مجھے لوگ، میرے بھائی وہ سوامی رام دیو جا، اس کے سبسکرائب آپ سے بھی زیادہ ہیں، اس کے فالوور آپ سے بھی زیادہ ہیں. اس کا مطلب وہ بھی سچا ہے، وہ ہندو ہے، سوامی رام دیو ہندو ہے، اس کے دیکھیں آپ سے کتنے زیادہ ہیں، آپ تو اس کے کچھ بھی نہیں ہیں. آپ کہتے ہیں جس کے جی فالوور زیادہ ہیں، جس کے وہ حق پہ ہوتا ہے، پھر اس کا مطلب وہ بھی حق پہ ہے. عیسائیوں کے کتنے وہ ہیں پادری، ان کے فالوور دیکھیں جا کے، ان کے سبسکرائب دیکھیں، وہ بھی حق پہ ہیں. پھر ایسے نہ بات کریں میرے بھائی، ایسے نہ کریں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، جو کچھ نہیں ہوتے، اور اللہ سے اتنی محبت عاجزی کے ساتھ ہوتی ہے اور مخلص طریقے سے کرتے ہیں، اور اللہ ان کے وجہ سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے. اور اپنے آپ کو کچھ بھی نہیں سمجھتے. وہ یہ نہیں کہ ہمارے بابوں کی طرح ہم بزرگ ہیں، ہمیں ماننے جی، ہم نے وہ کر دیا، پھوکے مارتے ہیں جی، یہ کرتے ہیں جی، ولی ایسا ہوتا ہے، ولی ہم ولی ایسے ہیں. ایسے نہیں، وہ تو بتاتے بھی نہیں کسی کو، وہ تو بتاتے بھی نہیں کہ کسی کو میرے اللہ کے ساتھ یہ تعلق ہے. تو میرے بھائی یہ آپ متکبرانہ حرف بول رہے ہیں. پھر کہتے ہیں میں تو عاجزی کرتا ہوں جی، میں فلانا کرتا ہوں جی، میں یہ کرتا ہوں جی، میں وہ کرتا ہوں جی. یہ آپ کا جو نعرے کا میں نے مطلب آپ کو کر دیا آپ کا. یہ نہ میں بابی نہ ہوں مسلم. ایسے نہ کریں، اس کو غور کریں، آپ نظر ثانی کریں، آپ خود غور کریں، آپ کو سمجھ آ جائے گی. اگر آپ کہتے ہیں کہ میں علم والا ہوں، آپ کو سمجھ آ جائے گی. تو میرے بھائی یہ نہ بات کریں کہ جو سچا ہے اس کے فالوور زیادہ ہوں گے، جو جھوٹا ہے اس کے فالوور نہیں ہوں گے. یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ صحابہ کرام کے فالوور تھے کوئی؟ کتنے فالوور تھے، کتنے تھے جاننے والے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھو اپنوں نے بغاوت کر دی ان کے ساتھ، اپنوں نے بغاوت کر دی. کیا وہ حق پہ تھے حضرت علی کے ساتھ؟ ٹھیک ہے، انہوں نے بغاوت کی، اور کتنی بغاوت کی، گالیاں دلوائیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہماری جان سے زیادہ عزیز ہے ہمیں ہماری جان سے زیادہ حضرت علی عزیز ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. امام حسن حسین ہمیں اپنی جان سے زیادہ کی، ان کو کوئی گالیاں دیں، ٹھیک ہے. اور جو دوسرے تھے وہ تعداد میں بھی زیادہ تھے تقریباً، یا برابر تھے، اور کیا حضرت علی ناحق تھے؟ ایسے نہ کریں. یہ تو بات آپ کو اپنی بات ہی سمجھ نہیں آتی. مفتی طارق مسعود کو آپ نے کتنا للکارا، کتنے آپ نے متکبرانہ الفاظ بولے، کتنے بولے آپ نے، وہ کبھی نہیں آئیں گے جی. اور ایک مجھے بات نہیں یاد کہ آپ کہتے تھے وہ کبھی آئیں گے نہیں، جو میاں یہ کیا باتیں بھائی؟ پھر خود ہی کہتا ہے، ہمیں لوگ کہتے ہیں ہمارے بابوں کو چھیڑتا ہے جی. یار جو بزرگ ہیں، جو جیسے آپ صحیح بزرگ ہیں، آپ اپنے آپ کو صحیح مانتے ہیں، صحیح بزرگ ہیں، اللہ آپ کو کرے بھی صحیح، ہماری دعا آپ صحیح ہوں، تو ویسے ان فرقوں میں بھی ان کو ماننے جنہوں نے دین، وہ بھی صحیح ہیں میرے بھائی. ٹھیک ہے، آپ ان کو کہیں کہ انہوں نے ایسے کیا، ان کو کہیں جی علی کو کہتا ہمیں چھیڑتا ہے جی. خود ہی بات، خود ہی اپنا ہی جواب، خود ہی اپنا ہی جواب بنا لیا. وہ دو عورتیں نا صفا مروہ پہ اوپر چڑھتی تھک گئی بیچاری،
ہمارے علاقے کی تھی. تو ایک عورت بولی سونے نبی تینوں کی پئی سی تو پہاڑاں چڑھ بیٹھا سانوں بھی تنگ کر رہا. دوئی بولی نہیں ایویں نہیں آکھی دا, کافر مار دے سن, کافر مار دے سن, لکن آئے سن. وہ پہلے باری پتہ ہے کہتی دور فٹے منہ کہندی انہوں نے مارن والا کون جمیا, آپ ہی گلاں تو آپ ہی مقدمے, اپنے مقدمے بنائے تو آپ ہی وکیل تو آپ ہی مقدمے, آپ ہی جج. اس طرح آپ ہی کہ علی چھیڑتا ہے جی, فلانا چھیڑتا ہے جی, ہمیں کون چھیڑتا آپ کو؟ ہاں جی کیوں چھیڑتا آپ کو؟ کوئی بات آپ کیسے آپ کرتے ہیں تو پھر کہتے ہیں آپ چھیڑتا جی. تو میرے بھائی ایسے یہ بھی آپ کی بونگیاں ہیں, پھر یہ بھی آپ بونگیاں مارتے ہیں. اب آپ کے خود الفاظ ہیں, آپ نے ویڈیو آپ کو کلپ ڈالنا پڑ گیا کہ یار میرے فالوور مجھے ماننے والے, میری باتیں سننے والے, انہوں نے چینل ہی بھیج دیا آپ کا. سمجھے ایسے ہی ہر فرقے میں ہر دور میں اچھے لوگ, جس دن آدم علیہ السلام اترے اسی دن شیطان اترا, اسی دن یہ کارزار گرم ہے, اور قیامت تک حق و باطل کا مارکا چلتا رہے گا, چلتا رہے گا. اور اپنے آپ کو حق والے پلڑے میں کلائیں گے, حق والے پلڑے میں نیکی کی بات کریں, حق کی بات تلقین کریں, حق کی بات کو بات کریں. اور یہ اپنے نعرے پہ ذرا نظر ثانی کریں, غور سے بیٹھ کے رجوع کریں. آپ بھی ذرا اگر نعرہ بناؤ تو ایسا بناؤ جس میں کسی کو نام ہے وہابی, آپ خود ہی کہہ رہے ہیں نام ہے اللہ والا. وہابی کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کو. آپ کا نام ہے وہابی, نام ہے بابی, نام ہے اپنے ابے, اپنے دادے پردادے, فلانا گاں صحابہ, سارے ہمارے بزرگ ہیں نا, بابے ہیں ہمارے. آپ ان کو بھی نہیں مانتے. میں ہوں مسلم علمی کتابی, بس میں کتابہ میں جرا علم ہے نا جی وہی ہے علم, بس میرا عمل کوئی نہیں. یہ آپ کا کہنے کا مقصد ہے, غور کریں ذرا. تو میرے بھائی ایسے للکارے نہ کسی کو, میں چٹھے وٹے کھول دوں گا, ایسے نہ کریں. پھر چٹا وٹا دیکھو آپ کا اللہ نے کھول دیا آپ کے فالوور کی وجہ سے. تو اگر کسی فرقے میں ایسا کوئی بندہ ہے یا ایسا کام کرے, وہ ان کے بزرگ تو غلط نہیں ہو گئے نا, ان کے یہ تو قیامت والے دن پتہ چلے گا. آپ کے کہنے پہ آپ نے کہا نہیں کہ صحابہ کتنے تھے جنہوں نے مردود ہو اللہ کم بیشی معاف فرمائے, کلمہ چھوڑ دیا جنہوں نے. ٹھیک ہو گیا. اللہ کسی کا پتہ نہیں, اپنے لیے ہدایت مانگیں, اللہ سے رو رو کے مانگیں, یا اللہ مجھے ہدایت دے دے, مجھے ایمان پہ موت دینا. مجھے جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا اور ان کی موجودگی میں کلمہ چھوڑ گیا, ہم کیا چیز ہیں؟ اللہ سے مانگے, رو رو کے مانگے, یا اللہ ایمان پہ موت دینا, یا اللہ ایمان پہ قائم رکھنا. اور اللہ سے اللہ کی محبت مانگیں, نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت مانگیں, اپنے لیے ہدایت مانگیں. دو چیزیں اللہ مانگنے کے بغیر کبھی نہیں دیتا, ایک اپنی محبت اور ایک ہدایت. اللہ پیسہ دے دے گا, شہرت دے دے گا, سب کچھ دے دے گا, لیکن ایک اللہ اپنی محبت اور ہدایت مانگنے کے بغیر کوئی نہیں, اللہ نہیں دیتا. اللہ سے اللہ کی محبت مانگیں, نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت مانگیں, اہل بیت کی محبت مانگیں, اہل بیت کی, امام حسن حسین کی محبت مانگیں, نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے گھرانے کی محبت مانگیں, اور اللہ سے توبہ کریں. میں بھی توبہ کرتا ہوں, آپ بھی توبہ کریں. نبی پاک اللہ تعالیٰ حضرت داؤد علیہ السلام کو فرمایا, یا داؤد. یہ حدیث مجھے اتنی پیاری لگتی ہے, یقین مانے میرا دل خوش ہوتا ہے جب یہ الفاظ بولتا ہوں, میرا دل باغ باغ ہو جاتا ہے. یا داؤد بشر المجرمین, اے داؤد جاؤ گناہ گاروں کو خوشخبری سنا دو. داؤد علیہ السلام کہنے, یا اللہ گناہ گاروں کو خوشخبری تو تیرے نیک بندوں کو. فرمایا نہیں, اے داؤد جاؤ ان کو کہو کہ تمہارے بڑے سے بڑے بھی گناہ معاف کرنا میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے, تم توبہ کر لو, میں تمہارے سارے ہی معاف کر دوں گا. پھر فرمایا, یا داؤد تو ہی بتا, جب میرا نافرمانوں سے ایسا پیار ہے تو فرما برداروں سے کیسا پیار ہو, پھر اس نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے کیسا پیار ہو, کیسی محبت ہوگی, کیسا پیار ہوگا. میں جن کو ہوا جتباکم, میں نے تمہیں چنا ہے, تم بہترین امت ہو, کنتم خیر امت, تم بہترین خیر والی امت ہو, اخرجت تم نکالے گئے ہو للناس لوگوں کے لیے, تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون, تم نیکی کا حکم کرتے ہو, حکم نیکی بڑا کام, حکم کرتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو, اور مجھ پر ایمان لاتے ہو. جو اللہ پہ ایمان لاتا ہے, جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سچا عاشق ہے, وہ کبھی کسی کو ایسے الفاظ نہیں بولے گا, کبھی کسی سے ایسا بدتمیزی نہیں کرے گا, کبھی کسی کے دل آزاری نہیں کرے گا. کوئی غلط بھی ہے تو دل آزاری نہیں کرے گا اس پر. خود ہی آپ نے کیا وہ پیشاب کرنا شروع کر دیا ہے, کافر آیا اس نے مسجد میں پیشاب کرنا شروع کر دیا, صحابہ کرام نکلے, نہیں, یہ ہے ہمارے اخلاق, یہ ہے ہمارے اخلاق. یہ تو نہیں آپ کسی کو ایسے, میں آپ کو ایسے چڑھاؤں گا, ادھر آ جاؤ جی فلانا, اور جب آپ اس کا سامنا نہیں کر سکے مفتی طارق مسعود صاحب کا, پھر آپ کا میں اگلا بیان سن کے, میں کہا یہ بندہ کر کیا رہا ہے, مرزا علی کر کیا رہا ہے. میں نے کہا یار
وہ ادھر سارے بزرگ لے آؤ, ہن میں تہاڈے کھولوں چٹھے وٹے, ہن میں تہانوں دسوں کی دسوں بھائی, او بھائی یہ اتنا مقدر, یہ کی دسوں بھائی, ہن میں دسوں گا. ہن پھر نئی باتوں میں الجھانا شروع کر دیا لوگوں کو. او جی ایئرپورٹ میں اترا, ادھر سے آیا جی, میرا بندہ ادھر بھی کھڑا تھا. صحیح ہے بھائی, اس نے یہ بتا دیا کہ اتنے گھنٹے کا سفر ہے, چاہے وہ جن کے ذریعے 1 منٹ میں پہنچ گیا, سفر تو اتنا ہی بنانا. اس نے کہا پھر کوئی الٹی بات, میرے بھائی ایسے نہیں ہوتا. پھر آپ کہتے ہیں مفتی طارق مسعود کا کو لے آؤ, فلانے اپنے وڈیاں نو لے آؤ. یہ کیا بات ہوئی بھی؟ پہلے آپ ایک بندے کا سامنا نہیں کر سکے, آپ کہتے سب کو لے آؤ, میں ان کو جواب دوں گا, ARV پہ آ جائیں, جیو ٹی وی پہ آ جائیں. یہ کیا باتیں ہوئی بھائی؟ میرے بھائی توبہ کریں, توبہ کریں. یہ اب آپ کو پھکی اینٹی مینیجر سے کہتے ہیں نا, اینٹی آپ کو پھکی مل گئی ہے, اور آپ کو ڈبل پھکی ملی ہے. اب آپ کو ڈبل پھکی ملی ہے اب. تو میرے بھائی اور دوستو توبہ کریں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق یہ ہیں کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو, کسی کی دل آزاری نہ ہو, کسی کو ایسی بات نہ کہیں جس کے چہرے سے مسکراہٹ چلی جائے. دین پیار کا نام ہے, محبت کا نام ہے, پیار کا نام ہے. تو میرے بھائی اور دوستو, یوسف علیہ السلام کے بھائی, ہاں جی, میں کہیں تو نہیں یوسف, کہیں تو ہاں میں ہی یوسف, بڑے پیار سے, ہاں میں ہی یوسف. غلطی کی, کہتے اتنے سالوں کے بعد دیکھا گھبرا کے, کہا ہاں میں ہی یوسف. کوئی کہ اتنا ظلم کیا انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام پہ, کوئی کہا ہاں میں ہی, کہتا میں ہی یوسف, میں ہی یوسف. بڑے پیار سے, بڑے انداز سے, بڑے نرم انداز سے انہوں نے کہا کہ میں ہی یوسف. کوئی بدلہ نہیں لیا, کچھ نہیں لیا. دیکھو اللہ نے کتنی عزت کی بلندیوں پر پہنچایا ان کو, کتنی عزت کی بلندیوں کو. تو میرے بھائی, وہ بھی غلطی کو, ہم انسان ہیں, انسانوں سے غلطیاں ہوتی ہیں. اگر وہ بزرگ کو غلطی کر کے تو وہ بھی انسانوں سے غلطی ہے نا جی. انہوں نے اب یہ تو نہیں ان کا کوئی کلمہ پڑھ رہا ہے, ابھی بھی کلمہ پڑھ رہا ہے, وہ مرزا قادیانی کا کلمہ پڑھتے ہیں, دیکھ لو سب کیا کہتے ہیں ان کو, ہاں جی, ہاں جی, اور برے الفاظ میں کہتے ہیں, سمجھے, لعنت دے کے اس کو کہتے ہیں جی, سمجھے. انہوں نے ایسے کلمے نہیں پڑھائے. کوئی خواب کی بات ہوگی, خواب میں تو بندہ کئی کچھ دیکھتا ہے, خواب کی بات ہوگی, کسی نے کلمہ نہیں پڑھوایا, ایسے نہ کہیں, ایسے نہ کہیں, کسی کو ایسے غلط نہ بولے میرا بھائی. کسی کو ایسے تنقید کر کے کسی کا ایسے کٹ لگا کے نا جی, بعد میں آپ مرہم لگانا شروع کر دیتے ہیں. یہ کیا بات ہوئی؟ کسی کا دل توڑ کر ریزہ کر کے بعد میں کہتے ہیں نہیں میں اس کو ٹھیک ہے, ایسے نہ کریں, بالکل ایسے نہ کریں. یہ تبلیغ نہیں ہے, یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دین نہیں ہے. اللہ جل شانہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.